بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں دولت کی فراوانی اور خوشیاں اور سکون چاہتے ہیں تو بس دو چیزوں کو صدقہ دینا اپنی عادت بنا لیں۔ یہ صدقہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لائے گا، آپ کا رزق بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر سے پریشانیاں، بندشیں اور بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی اور دولت کی بارش ہوگی۔ یاد رکھیں کہ صدقہ دینے کے لیے آپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، آپ کا کمزور ہونا ضروری نہیں۔ آپ صدقہ دیں، بلکہ ایک غریب اور مفلس شخص بھی اپنی آسانی سے صدقہ دے کر اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ صرف 2 صدقے دینے سے آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ زندگی سے غربت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے رزق میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان صدقوں کو دینے کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ہی دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک غریب شخص بھی ہیں اب بھی آپ ان صدقوں کو دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہیں۔ ان تمام جوڑوں پر ہر دن صدقہ دینے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر دن ہم ہر جوڑ کا صدقہ دیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں اس صدقوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہم تب بھی صدقہ دیتے ہیں جب ہمیں کوئی بڑی مصیبت یا بیماری آتی ہے۔ اس لیے ہمیں مشکلات، پریشانیاں اور عزت کی تنگی آتی ہے۔ صدقہ دینے سے زندگی میں خوشیاں اور سکون ملتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہے اور ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنیں۔ ایک غریب شخص تھا جس کی زندگی میں کافی مشکلات آئیں تو ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ کیسے اب حالات بدل سکتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے گا۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو روٹی دے کر اپنی مدد کی۔ اس ایک عمل کے بعد اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ اس کی حالت بہتر ہو گئی، اس کا رزق بڑھ گیا اور وہ خوشحال ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ کی برکات نازل ہوتی ہے اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب ہم کوئی بتائیں گے وہ 3 صدقے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ آپ صرف 2 صدقے دینا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقے کے بارے میں کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ صدقہ کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ نہ صرف مالی طور پر مدد دینے کا عمل ہے بلکہ ایک وسیع اور جامع عمل ہے جس میں انسانیت کی خدمت، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صدقہ کرنے سے نہ صرف ہماری زندگی سے مصیبتیں اور بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ ہماری رزق اور دولت میں بھی برکت لاتا ہے۔ مختلف بیماریاں، حادثات یا رزق کی تنگی صدقے سے دور ہو جاتی ہیں۔ صدقے کے فوائد میں مال خرچ کرنا شامل نہیں بلکہ بہت سے اور طریقے بھی ہیں جن سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی اسلام میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا، کس کی مدد کرنا، 2 لوگ کے درمیان صلح کروانا اور اس کو اچھی باتیں بتانا، راستے سے رکاوٹیں ہٹانا، بیمار کی اجازت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ کسی کے غم میں شریک ہونا، مسکرا کر دیکھنا، کسی کو دیکھنا اور صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے حالات میں تندرست ہو جبکہ اس کے پاس دولت کی کمی ہو اور وہ عیش و عشرت کی خواہش رکھتا ہو،
خود مالی مشکلات کا سامنا ہو، پھر بھی ہم دوسروں کی مدد کے لیے دل سے تیار ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دے، اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے دے، جس کے ذریعے وہ دوسرے کی مدد کرے، غم بانٹے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، کیونکہ رشتہ داری میں صدقہ دینا نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی برکت لاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا ہے کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو پیاسے سے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پلائیں۔ یعنی صدقہ دینے کے بہت سے طریقے ہیں اور ہر صدقہ ایک نیک عمل شمار ہوتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان کمزور کی مدد کرے۔ کمزوروں کی مدد کرنا انسان کے دل میں محبت اور خالص پیدا ہوتا ہے۔ آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں خوشی اور زیادتی نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ کی مدد اور برکت اسی وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو 3 صدقے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں آپ اپنے روزمرہ کے معلومات میں شامل کر کے دیکھیں گے۔ جو شخص ان میں سے 2 صدقوں کو بھی جاری رکھے گا اس کی زندگی میں رزق اور دولت کی یہ صدقہ کسی بھی چھپائے جیسے بلی، کتا، گائیں یا بکری کو کھانا یا پانی دینا، آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ یہ صدقہ کسی ایسے جانور کو دیں جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ دوسرا صدقہ ہے کہ جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا رزق کی مشکلات سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں رزق کی کمی نہیں رہتی۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو، پیسہ دولت کی طرح بہے، تو اس صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکے نہیں سوتی، کیونکہ اس کا اللہ پر کامل توکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رزق میں کمی آ رہی ہے یا آپ کو غربت کا سامنا ہے تو آپ پرندوں کو پانی یا دانہ دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس صدقے کو جاری رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے جو ایک بڑے حکمران اور عادل خلیفہ گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں ایک شخص نے آ کر اپنی غربت اور تنگ دستی کا ذکر کیا۔ جس شخص نے حضرت عمر سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے اہل و عیال بھوکے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی باتیں سن کر اسے تسلی دی اور کہا تم فکر نہ کرو، تم صدقہ دینا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہدایت کے مطابق صدقہ دینا شروع کر دیا۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا میرے حالات بہت بہتری آئی ہے، رزق میں اتنی کشادگی ہو گئی ہے کہ میں اب اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اللہ کی مدد ہے، جب تم نے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا اور صدقہ دیا تو اللہ نے تمہاری پریشانی کو دور کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صدقہ دینا نہ صرف مال اور دولت میں اضافے کا سبب بنتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں روحانی سکون اور فلاح بھی لاتا ہے۔ جو شخص اپنے استطاعت کے مطابق صدقہ دیتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکتیں دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ان 3 صدقوں میں سے آپ 2 یہاں صدقہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔